أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، گزشتہ خطبے میں میں نے آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی، ان کے زندگی کے کچھ حالات کا ذکر کیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق بادشاہت کا زمانہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کے طریقے پر جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی، اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ خلافت کے 30 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں حکومت چلانے کے لیے پرٹیکولر ایک طریقہ نہیں ہے کہ اسی طریقے کے مطابق چلانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے طریقے پر جو خلافت ہوگی اس کی آپ نے تعریف کی، اور جس میں انصاف اور جس میں حق کا بول بالا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام حکومت کا جو سلسلہ ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر، جس کو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین نے کر کے بتایا، اس میں کوئی شک نہیں نبوت کے بعد سب سے بہتر طریقہ وہی ہے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، معاملہ مسلمانوں کے درمیان شورا کا معاملہ ہے، مشورے کا معاملہ ہے، اور بادشاہت فی نفسی ہی غلط نہیں ہے۔ یعنی ایک خاندان کے افراد اگر انصاف کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق اگر حکومت کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، اور اسلام نے اس کو غلط نہیں ٹھہرایا ہے۔ آج صرف اس بنیاد پر کہ حکومت کا طریقہ بادشاہت کا ہے بعض ملکوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں انبیاء بنائے، تم میں بادشاہ بنائے۔ احسان جتلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں بادشاہ بنائے، اور
ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب بادشاہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہت اپنی والد سے ان کو وراثت میں ملی، سلیمان علیہ السلام کی جانب سے، داؤد علیہ السلام کی جانب سے۔ اگر بادشاہت غلط ہوتی تو کسی نبی کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا۔ اگر بادشاہت حرام ہے اسلام میں تو کسی نبی کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلام کو امپلیمنٹ کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں ہم ان کی بات کو مانیں، جب تک وہ غلط بات کا حکم نہیں دیتے، نیکی کو برائی یا برائی کو نیکی سے نہیں بدل دیتے، اس وقت تک ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب تک وہ اسلام پر قائم ہیں اس وقت تک ان کی بات کو ماننے کا حکم دیا ہے شریعت نے ہمیں۔ تو یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرنا کہ وہ بادشاہ تھے اور ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنے بعد بادشاہ بنایا، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جبریل امین کے ساتھ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھے اختیار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بن کر، بادشاہ بن کر زندگی گزاریں، یا نبی بن کر اور معمولی بندہ بن کر زندگی گزاریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تو جبریل امین نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، عاجزی اور تواضع کو اختیار کرو، عاجزی اور تواضع کو اختیار کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی اور بندہ بننا چاہتا ہوں، میں نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اور اگر بادشاہ بننا یا بادشاہ شاہی نظام، کنگڈم جس کو کہا جاتا ہے، اگر اسلام میں حرام ہوتا تو ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن نہیں دیا جاتا، یہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ اور تیسری بات، جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، اور کیسے بادشاہ بنے؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے خلافت جو دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، حکومت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ امت محمد دو حصوں میں بٹ جائے اور یہ اختلافات باقی رہیں، میں اپنے آپ کو اپنی مرضی سے میں تنازل اختیار کرتا ہوں اور یہ حکومت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تنازل اختیار کرنا، اپنے سے حکومت کو وڈرا کرنا، چھوڑ دینا، میرے ساتھ ناظرین کرام اس میں بہت ساری عبرت کی بات ہے۔ سب سے پہلے اگر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط آدمی ہوتے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز حکومت ان کے حوالے نہیں کرتے۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط آدمی ہوتے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت ہرگز ان کے حوالے نہیں کرتے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صادق ہوا، آپ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور جوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے آپ کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر رہی،
20 سال آپ نے بحیثیت خلیفہ آپ نے حکومت کی، اور یہ جو خلافت بنو امیہ کی وہاں سے شروع ہوئی، فتنے اس سے ختم ہو گئے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، سمندر پر سوار ہو کر جو پہلی فوج اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی کمانڈرشپ میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فوج میری امت کی سمندر پر سوار ہو کر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس پوری فوج کو معاف کر دے گا۔ اس کے کمانڈر کون؟ یزید بن معاویہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ یزید بن معاویہ کی اس فوج میں جی ایک صحابی جلیل عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حرام بنت ملحان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے دعا کیجئے کہ میں اس فوج میں رہوں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں سے ہو، تم اس میں اس فوج میں ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ایک فوج جو قیصر روم کے بادشاہ پر حملہ کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں اس میں رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں تم اس میں نہیں ہو۔ ام حرام بنت ملحان پہلی فوج جو گئی اسی فوج میں وہ اپنے جانور سے گر کر شہید ہو جاتی ہیں، جنگ میں جاتی ہیں لیکن وہیں شہید ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ پوری طریقے سے صادق ہوتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کے زمانے میں ایجپٹ میں، مصر میں کشتیاں شپ بنانے کے لیے جنگی فوجوں کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک فیکٹری بناتے ہیں، قسطنطنیہ پر حملہ کرتے ہیں، اور بہت سارے علاقے تکریس، رودوس، بنزرت، سوسا، سجستان، سندھ کے علاقے، ان سارے علاقوں پر آپ مسلمانوں کی فوج کو بھیج کر وہاں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زرار بن حارث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے بغض رکھتے تھے، اور آپ نے منبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیا۔ یہ سب غلط بات ہے۔ تاریخ جو لکھی گئی ہے مسلمانوں کی، یہ باطنی اور منافق قسم کے لوگوں نے باز لکھ کر یہ صحابہ میں اور آل بیت میں دشمنی ڈال دی، حالانکہ حقیقت یہ ایسی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، زرار بن الحارث السدائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں عراق کے آدمی تھے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صفین کی جنگ میں لڑائی کیے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد آتے ہیں اور آ کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زرار علی کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ تو زرار کہتے ہیں کہ ذرا مجھے تنگی محسوس ہوئی کیونکہ دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، میں نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے، تم ضرور مجھے علی کے بارے میں بتانا۔ تو زرار کہتے ہیں دیکھیے جب آپ سوال کر رہے ہیں، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، بڑے عبادت گزار، بڑے علم والے، بڑے زاہد اور متقی، اور اللہ کی قسم رات کی تاریکی میں نے ان کو دیکھا اپنی داڑھی کو پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کہتے ہیں اے دنیا، اے ذلیل دنیا، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے، تیرا توشہ بڑا حقیر ہے، تیری عمر بہت مختصر ہے، تیرا سفر بڑا لمبا ہے، توشہ آخرت کا توشہ بہت کم ہے ہمارے پاس،
اور سفر بہت دور ہے اور موت کی طرح ملاقات ہے، اور اس کے بعد رونے لگے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر، یہ سن کر اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی میں جو ہے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور حتیٰ کہ ساتھ جو دربار میں لوگ تھے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا رونے لگے۔ پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ابو الحسن، حسن کے باپ یعنی علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں پورا دے دیتے ہیں، اس کے نیک عمل کا بدلہ بھی دنیا میں دے دیتے ہیں اور ان کو کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ بیکار ہو گیا اور جو ان کے عمل سب برباد ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب موت آئی سکرات کے عالم میں، وہ اپنی کرسی سے نیچے اتر کر اور بستر کو ہٹا کر اپنے چہرے کو مٹی پر رکھ کر رگڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، امام احمد اور کئی ائمہ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کے ساتھ ہم ان کی عزت کے ساتھ پیش آئیں، ہم ان کا احترام کریں، ان کے حق میں دعا کریں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کے لیے نہیں لڑی۔ صفین کی جو جنگ ہوئی وہ حکومت کے لیے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، یہ مطالبہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آتے تھے۔ آخر میں ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذکر آ جائے۔ ابو سفیان معلوم ہے کہ قریش کے بڑے سردار، جنگ بدر میں ان کے قافلے کی وجہ سے لڑائی ہوئی لیکن وہ قافلہ لے کر نکل گئے۔ جنگ احد میں انہیں کی قیادت میں کفار قریش کی فوج آئی، خندق میں سن 5 ہجری میں انہیں کی قیادت میں فوج آئی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی فوج جا رہی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے پوچھتے ہیں ابو سفیان ابھی تمہیں یقین نہیں ہوا کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اللہ کے سوا سچا خدا کوئی نہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہمیں آج کے دن فائدہ پہنچاتا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابھی تمہیں یقین نہیں ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی دل میں تھوڑا اس کے بارے میں شک ہے۔ عباس کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ تمہارا گردن الگ ہونے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ذرا عزت افزائی کی تھی تاکہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں۔ تو ابو سفیان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے فل پیس ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ جو مکہ میں دکھاوے کے اندر داخل ہو گیا مسجد حرام میں اس کے خلاف جنگ نہیں لڑی جائے گی، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ جو اپنے گھر میں بند ہو گیا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ ابو سفیان کی عزت، ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کے بعد وہ عہد کرتے ہیں کہ جتنا میں اسلام کے خلاف نہیں لڑا اس سے کہیں زیادہ میں اسلام کے حق میں لڑوں گا۔ طائف میں جاتے ہیں فتح مکہ کے بعد، ان کی ایک آنکھ شہید ہو جاتی ہے۔ جنگ یرموک میں دوسری آنکھ شہید ہو جاتی ہے۔ یرموک میں کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں کمانڈرشپ میں لڑتے ہیں اور بالکل سناٹا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، صرف تلواروں کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں ایک شخص کی آواز ہے لوگو اے اللہ تعالیٰ کی مدد تو آ جا، اے اللہ کی مدد تو آ جا، اے لوگو آج کا دن اللہ کے دنوں میں کا ایک دن ہے، چلو آگے بڑھو۔ کہ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، ابو سفیان ایک صحابی جلیل ہیں، ان کے بیٹے ایک صحابی جلیل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امانت دار سمجھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ان کو سیریا شام کی حکومت ان کو دی گئی اور اس کے بڑے گورنر رہے۔
اور یہ سلسلہ جاری رہا. علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو بھی اختلافات ہوئے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کلام نہیں کریں گے. سارے کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہی ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. صحابہ کو گالی دینا اپنے دین کو برباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہمارے دلوں کو پاک رکھے, صاف رکھے, ہمارے دلوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرمائے. آمین الرحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وحكمة.